الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ سورۃ انفال کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے مومنین کی صفات، اس کے متعلق چند باتیں آپ سے کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بیان کرنے اور آپ کو اس پر اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ اس آیت کی پہلی بات ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اب ذکر سے مراد ذکر جو ہے وہ ہم زبان سے بھی کرتے ہیں اور باطنی طور پر بھی، یعنی خفی طور پر بھی اپنے دل میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ اپنے دل میں بھی کرنا چاہیے اور زبان میں بھی لانا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جب جنگیں ہوتی تھی تو وہاں اللہ کے نام کو بلند کیا جاتا تھا، نعرہ تکبیر کہا جاتا تھا۔ تو اللہ کے ذکر کو بلند کرنا اصل مقصد مومن کا یہی ہے۔ اور اللہ نے یہاں جو الفاظ بیان فرمائے ہیں انما المؤمنون، مومن تو صرف وہی ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اب یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ پوری کتاب اللہ تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اور سورۃ یونس میں کہا قد جاءتکم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نصیحت آ چکی اور اس میں تمہاری دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کے بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ نے دل کی بیماری کے لیے شفا کیسے کہا؟ آج ہم کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ نے اسے شفا کہا ہے اس کتاب کو، اس لیے ہم پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ کسی کو بخار ہو جائے، سر درد ہو جائے، کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں جی قرآن کو اللہ نے شفا کہا ہے اس لیے پھونکتے ہیں، اس لیے دم کرتے ہیں، اس لیے گول گول کر پیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے قرآن کو شفا اس معنی میں نہیں کہا کہ اس کی آیتوں کو پھونکنا شروع کر دو۔ آپ ان لوگوں کو دیکھ لیجئے جتنے بھی یہ عامل بابا اور پیر فقیر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی فلاں آیت جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کے اوپر کہ ان سے اینکر پوچھتے ہیں، سوال کرنے والے، بابا جی یہ بتا دیں کہ درود شریف کون سا ہے؟ انہیں اللہم صلی علی وہ درود شریف عام طور پر جو پڑھا جاتا ہے ہر نماز میں لوگ پڑھتے ہیں، وہ پڑھنا نہیں آتا۔
کلمہ سنتے ہیں، بابا جی کلمہ سنا دے، کلمہ پڑھنا نہیں آتا، اور کہتے کیا ہیں جی قرآن شفا ہے۔ قرآن شفا ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کے اندر کفر و شرک، نفاق، بدعات کی بیماریاں پڑی ہوئی ہیں، اللہ ان بیماریوں کے لیے اس کو شفا کہتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ مومن وہ ہیں، مومن صرف وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ آج غور کریں کہ اس کے برعکس بھی کچھ لوگ ہیں۔ یہ تو مومنوں کی بات ہے نا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں وہ۔ اور میرے ایک بھائی نے جنہوں نے شروع میں تقریر کی، انہوں نے ایک آیت پڑھی تھی سورۃ مائدہ کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر بیان فرمایا ہے مومنین کا، ایمان والوں کا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو سب سے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ شان کن لوگوں کی ہے؟ ایمان والوں کی شان ہے کہ جب وہ اس کتاب کو جو آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس کو سنتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ کیوں آنسو رواں ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آج ہم بھی قرآن کو سنتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے مما عرفوا من الحق، انہوں نے اس حق کو پہچان لیا۔ جو اس حق کو پہچان لیتا ہے پھر اس کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے، اس کا دل ڈر جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر وہ ایمان والے کہتے کیا ہیں؟ یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لائے اس کتاب پر، فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمیں ان گواہوں میں لکھ لے کہ جنہوں نے تیرے اس قرآن کو تسلیم کیا۔ تو بات یہ ہے کہ آج ذکر ہم بھی کرتے ہیں، تمام مومن اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، فرمایا جب اکیلے اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے علاوہ غیروں کا ذکر ہوتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی لوگ ہیں، یہ بھی مسلم ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہمارے دلوں کا ڈرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کے اوپر یہ پختہ یقین رکھ لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ نے کہا ہم نے اسے ماننا ہے۔ اور اگر اس کو سن کر بھی ہمارے دل کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوتی تو یاد رکھیں اللہ اس میں کہہ رہا ہے انما المؤمنون، مومن صرف یہی ہیں۔ اگر ہمارے دل کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوتی تو یاد رکھیں پھر ہم مومن نہیں ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ایمان والوں کے سامنے، ایسے مومنوں کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان بڑھتا کیسے ہے؟ کہ وہ اللہ کی آیتوں میں سے کوئی حکم سنتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ جادو کیا ہے۔ وہ جادو کو سمجھتے تھے یہ برحق ہے، آج بھی لوگ برحق سمجھتے ہیں، لیکن ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ جب انہوں نے سنا کہ جادو باطل ہے اور اللہ کی آیتوں سے سنا، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ حق ثابت ہو گیا اور انہوں جادوگروں نے جو بنایا تھا وہ باطل ہو گیا، تو پھر وہ جادو کو برحق نہیں کہتے،
وہ اللہ کی قرآن پر، اللہ کے اس ذکر پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ بڑھ کیسے جاتا ہے کہ پہلے جو ان کے دل کے اندر بات تھی وہ زائل ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ اللہ کے قرآن کی بات آ جاتی ہے۔ آج کتنے عقیدے ہیں، کتنے اعمال ہیں کہ جو اس امت کے اندر لوگوں نے غلط گڑھ رکھے ہیں۔ آج آپ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے، بہت سے ایسے فرقوں کو دیکھیں گے کہ جو کہیں گے کہ ہم سے زیادہ کوئی توحید پرستی نہیں ہے، اگر توحید کو پھیلانے والے ہیں تو ہم ہیں، اور پھر دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کا سب سے زیادہ علم جانتے ہیں، اور جب قرآن کے مطابق ان کا عقیدہ دیکھا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق ان کے عقیدے کو ٹٹولا جاتا ہے، تو پھر ان کا عقیدہ اس کے خلاف نکلتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بخاری کی حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عیسیٰ اور موسیٰ دونوں وفات پا چکے ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ کا ذکر آ رہا ہے۔ لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں قرآن کی روشنی میں، تو پھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس ذکر سے ڈرتے نہیں، اس ذکر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ ایمان والوں کی یہ صفت بیان فرما رہا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے پہلے باطل عقائد کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم جتنے بھی یہاں افراد بیٹھے ہیں، ہم یہاں جو سن رہے ہیں، اب دیکھیں ایک ہے سننا اور ایک ہے عمل کرنا۔ یہ پروگرام اور اس طرح کے کئی پروگرام ہو چکے اور انشاءاللہ ہوتے بھی رہیں گے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم جتنے بھی افراد یہاں بیٹھے ہیں، ہم آ کر یہاں باتیں سن کر چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر جو تبدیلی پیدا ہونی تھی، جو ہماری آیات کے ذریعے ایمان میں اضافہ ہونا تھا، اور وہ اضافہ کیسے ہونا تھا کہ ہمارے عمل کے اندر تبدیلیاں پیدا ہونی تھی۔ اب دیکھیں کہ سننا اور عمل کرنا دو علیحدہ چیزیں ہیں، اور اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہودی کیا کہتے تھے؟ اللہ قرآن میں ان کا عقیدہ بیان کر رہا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی انہیں کوئی شک شبہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، یعنی دو اور دو چار کی طرح واضح تھا ان کے سامنے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ دونوں باتوں کا، یعنی ایک ہوتا ہے دل سے تسلیم کرنا، وہ دل سے تسلیم کر رہے تھے لیکن زبان سے اقرار نہیں کر رہے تھے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خسارے سے بچنے والے لوگ کون ہیں؟ فلاح پانے والے لوگ کون ہیں؟ آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ اور اگر ہم تسلیم کر لیں اور عمل نہ کریں تو پھر بتائیں کہ ماننے کو تو وہ بھی مانتے تھے اللہ کے نبی کو، لیکن عمل نہیں کیا، اللہ کے نبی کی بات مانی نہیں، اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کی۔ تو لہٰذا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بات کو سنیں بھی اور دل سے تسلیم کر کے عمل بھی کریں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں
ایمان والوں کی یہ دوسری صفت تھی۔ تیسری صفت اللہ بیان فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والے جو ہیں وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے رب پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس آج سب اللہ کے وجود کے اقراری ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں، لیکن وہی بات جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھتی ہے لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کو خالص ایمان چاہیے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن واولئک هم المہتدون، فرمایا ایمان والے وہی ہیں کہ جو اپنے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے، ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں، ایسے ہی لوگ امن والے ہیں۔ اب آگے اللہ ان کی صفت بیان فرما رہا ہے۔ یہ تین صفتیں تھیں، ایک یہ کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسری صفت یہ تھی کہ اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ لوگ گھر سے آئے تھے ویسے ہی واپس لوٹ جائیں، آپ کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو۔ آپ کا آیتیں سننے کا کیا فائدہ اگر تبدیلی پیدا نہ ہو۔ اب تیسری بات کیا تھی کہ ایمان والے اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں دنیا کے اندر لوگوں کو بہت سی تکلیفوں سے مصیبتوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اب کچھ کمزور ایمان والے کیا کرتے ہیں کہ کوئی مصیبت پڑی تو ساری توجہ وسائل کے اوپر ہوتی ہے، اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے فلاں سے مدد حاصل کر لو، فلاں واسطہ فلاں ذریعہ تلاش کرو، اور اس سارے معاملے میں اس ساری کوشش کے اندر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ وسائل سے منع نہیں کرتا کہ تم وسائل اختیار نہ کرو، ذرائع اختیار نہ کرو، ذرائع اختیار کرو۔ اگر بیمار ہو تو اس کے لیے دوائی لو، کوئی اور مشکل ہے تو اس کے لیے حل کوئی ڈھونڈو، لیکن اصل جو توکل ہے وہ اللہ پر ہونی چاہیے۔ اگر اللہ پر توکل نہیں کرو گے، اللہ سے مدد نہیں مانگو گے تو یاد رکھو تم پیاسے کے پیاسے ہی رہو گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تین صفتیں ایمان والوں کے اندر ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ایمان والے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ نماز کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی جو صفتیں بیان فرمائی ہیں اس کے اندر سورۃ مومنون کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل سے ایمان والوں کی صفات کا ذکر بیان فرمایا ہے، اور وہاں بھی نماز کا جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ یہاں اللہ نے بیان فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم رکھتے ہیں۔ اب قائم رکھنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک نماز پڑھ لی دوسری چھوڑ دی، جو وقت ملا پڑھ لی اور جو نہیں ملا اسے چھوڑ دیا، بلکہ قائم رکھنا، کسی چیز کو متواتر کرنا، یہ نمازوں کو قائم رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ قرآن میں دوسری جگہ بیان فرما رہے ہیں کہ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، یہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں خشوع جو ہے وہ نام ہے دل کے ڈر جانے کا، دل کی حاضری کا۔ آپ جب نماز ادا کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، جیسا کہ حدیثوں کے اندر بھی ہے کہ نماز کے دوران تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، جس کے سامنے قیام کر رہے ہو، جس کے سامنے رکوع کر رہے ہو، جس کے سامنے سجدہ کر رہے ہو، تم اس کو اپنے سامنے حاضر پاؤ کہ میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور اگر ایسی کیفیت تمہارے دل میں پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ ضرور سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
تو نماز کے اندر خشوع کی یہ کیفیت ہونی چاہیے، یہ نماز کے اندر خشوع کا مقام ہے۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے قد افلح المومنون، فلاح پا گئے مومن۔ دیکھیں مومن کون ہے؟ مومن کی وضاحت ایک جگہ نہیں، بہت سی جگہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ سورۃ حجرات کے اندر اللہ بیان فرماتے ہیں انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف وہی ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ثم لم یرتابوا، اور پھر اس میں شک نہیں کرتے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے وہ کیا دو باتیں علیحدہ علیحدہ ہو سکتی ہیں؟ اللہ کی بات اور رسول کی بات اور، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو کہا رسول نے اس کے مطابق عمل کر کے دکھا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک نہیں کرتے۔ اب دیکھیں قرآن کے کتنے عقائد ہیں ہمارے سامنے۔ آج کسی شخص کو ہم بتائیں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نزول نہیں کریں گے، ہم اسے بتائیں کہ بھائی قیامت سے پہلے قبر کے اندر جزا و سزا کا کوئی معاملہ نہیں، قبر کے اندر جزا و سزا کا کوئی معاملہ نہیں، قبر کے اندر مردہ مردہ رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے قرآن کے اندر کافروں کی زبانی یہ بات بیان فرما دی۔ کافر کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ کافر کہتے تھے لوگوں سے آؤ ہم تمہیں ایک ایسے شخص کے متعلق بتائیں جو خبر دیتا ہے۔ کیا خبر دیتا ہے؟ اذا مزقتم، جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، کل ممزق، تمہارا تمام جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا، تم مٹی ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، اللہ تمہیں قیامت والے دن دوبارہ نئے سرے سے تخلیق کرے گا۔ اب دیکھیں یہ بات کافر جو ہیں وہ اقرار کر رہے ہیں اور لوگوں سے کہتے پھر رہے ہیں آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ یہ شخص کیا باتیں کرتا ہے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اللہ دوبارہ قیامت والے دن تمہیں کھڑا کرے گا۔ اب دیکھیں کہ یہ کافر بھی اس عقیدے کو مانتے تھے، لیکن اللہ ان کا عقیدہ بیان فرما رہا ہے وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے، جیتے ہیں مر جاتے ہیں، ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، لیکن اس بات کو مانتے تھے کہ مر کر ہم مٹی ہو جاتے ہیں۔ اور کہتے کیا تھے آئذا کننا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو گئے، ہڈیاں ہو گئے، کیا نئے سرے سے تخلیق کیے جائیں گے؟ یہ ان کے ہاں عجیب بات تھی۔ اور آج ہمارا مسلمان اس کو دیکھ لیجئے کہ یہ اس کو مٹی ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ کہتا ہے نہیں، جب مردے کو دفن کر کے آتے ہیں پھر تو وہ زندہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اس سے سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں، اچھا ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، برا ہے تو اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، عذاب شروع ہو جاتا ہے، سانپ بچھو آ جاتے ہیں۔ میرے بھائی قرآن اس کی تائید نہیں کرتا۔ قرآن تو کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے اسی زمین سے تمہیں نکالا ہے، اسی میں لوٹا دیں گے اور قیامت والے دن اسی زمین سے نکالیں گے۔ تو کیا جب اس زمین سے نکالے گا اللہ تو زندہ کو نکالے گا؟ مردوں کو نکالے گا؟ تو یہ عقیدے جو ہیں وہ ایک نہیں بہت سے عقائد ہیں ایسے کہ جو آج اس امت کے اندر پڑ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ ایمان سے بہت دور چلے گئے۔ وہ تو اللہ فرما رہے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ نے ایمان والوں کی آگے صفت بیان فرمائی کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ رزق دیا ہے ہمیں کس نے؟ اللہ نے۔ اور لوگ اس کے اندر کرتے کیا ہیں؟ اللہ کا دیا ہوا رزق اس کے غیروں کے نام پر دیتے تھے۔
کوئی مزاروں پہ جا کر بکرے ذبح کر رہا ہے، کوئی دیگیں چڑھا رہا ہے، کوئی کچھ اور کوئی کچھ، اور اللہ کو تو بالکل ہی بلا دیا کہ اللہ نے ہمیں یہ رزق دیا تھا۔ یاد رکھیں یہ جو جان ہمیں دی ہے یہ کس کی امانت ہے؟ اللہ کی، ہمارا اپنا کچھ نہیں۔ اللہ نے یہ جان دی، یہ زندگی دی، یہ صحت دی، یہ جتنی بھی نعمتوں سے نوازا، ہمیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، تو یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ اللہ نے امانت کے طور پر ہمیں دی، ہمارا اپنا ذاتی کچھ نہیں۔ اب اللہ ہم سے توقع کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم اپنی منمانی شروع کر دیتے ہیں، ہم بغاوت شروع کر دیتے ہیں۔ رزق اللہ نے دیا ہے اور نام کس کے؟ اس کے غیروں کے، اس کے بندوں کے نام دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر دیا جائے وہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے حلال نہیں۔ اور آج کتنے ایسے دن لوگوں نے مقرر کر رکھے ہیں جس میں غیر اللہ کی نظر و نیاز چلتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اسی کے نام جو ہے وہ دیتے ہیں، اور اس کے اندر ایک تو ہے زکوٰۃ، جس کو ہم فرض سمجھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ اگر کوئی ہمارا بھائی، کوئی بہن، کوئی اور عزیز، کوئی قریبی رشتہ دار، کوئی ہمسایہ، کوئی ضرورت مند ہے اور ہمارے پاس ہے، تو ہمیں لازم ہے کہ ہم اس کو بھی دیں۔ اس کو دینا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، صرف زکوٰۃ دے دینا ہی کافی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومن ہے، یہی سچے مومن ہیں۔ اب دیکھیں کہ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں درجات ہیں، جنت کے اندر مختلف درجات ہیں اپنے اعمال کے حساب سے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو جنت کے اندر درجات دیں گے اور ان کی مغفرت فرمائیں گے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ رزق کریم، عزت والی روزی۔ تو کون چاہتا ہے کہ اسے عزت والی روزی نہ ملے؟ لیکن اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں دل سے تسلیم کرنا پڑے گا، اللہ کے احکام کو، ان پر چلنا پڑے گا، اس کی آیتوں کو سن کر اپنے ایمان کو بڑھانا پڑے گا۔ ایمان جو ہے وہ گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، اور بڑھنے کی صورت کیا ہے؟ ایسی مجلسیں جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، جس میں اللہ کی کتاب کا ذکر کیا جائے، اللہ کے نبی کا ذکر کیا جائے، اس کے اعمال کا ذکر کیا جائے، ان کی زندگی کے واقعات بیان کیے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن پر کیسے عمل کیا، آپ کے بعد آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے عمل کرتے رہے۔ آپ غور کریں کہ قرآن کے اندر ایمان والوں کی صفات کے اندر اللہ بیان فرما رہے ہیں والذین ھم عن اللغو معرضون، ایمان والے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کے معنی ہوتے ہیں فضول بات۔ اب دیکھیں کہ لغویات وہ تمام کام ہیں، وہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر انسان پڑ جائے تو وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ فضول کاموں کے اندر یہ جتنی بھی بدعات خرافات ہیں یہ سب کیا ہیں؟ یہ لغویات ہیں، اور دین کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے نکال رکھے ہیں۔ اور اللہ ایمان والوں کو کیا حکم کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کے متعلق وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہ جب کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت سے گزر جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اعراض کے معنی ہوتے ہیں بچنا، کہ وہ بچتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔
والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ دینے کے قابل ہیں لیکن کوئی اپنا حساب نہیں رکھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چند روپے سال بعد کسی کو دے دیں بغیر گنتی کے تو وہ سمجھتے ہیں اس سے حق ادا ہو جائے گا۔ میرے بھائی، زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے وہ بہت سخت ہے، وہ بھی قرآن کا حکم ہے اور ارکان اسلام میں سے ہے۔ اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور ایمان والوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں۔ یہاں بیویوں اور لونڈیوں کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان کے سامنے جو ہے وہ اظہار کر سکتے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اب دیکھیں کہ آیا اس کے بعد معاملہ فمن ابتغى وراء ذلك، بیوی اور لونڈی کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں اپنی شرمگاہوں کو ظاہر کرنے کے، ان کے غلط استعمال کرنے کے، وہ تمام اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ ایک شخص مجھ سے کہنے لگا جی دیکھیں جی یہ زنا کا تو پتہ ہے ہمیں کہ عورت سے نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ لونڈے بازی جو ہے یہ کہاں، اس کا کہاں سزا لکھی ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس کے علاوہ فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں وہ کون سے ہیں؟ فاولئک هم العادون، اللہ سے بغاوت کے کام ہیں، حد سے نکل جانے والے کام ہیں، تو اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، ایمان والوں کی ایک صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی، اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ امانتوں کا معاملہ، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کسی نے میرے پاس کوئی چیز رکھوائی ہے امانت کے طور پر، ٹھیک ہے میں نے اس کی حفاظت کی، ٹھیک ہے نہیں کی تو کوئی معاملہ نہیں، اس کا متبادل اس کو دے دوں گا۔ ظاہری طور پر ان امانتوں کی بھی کوئی حفاظت نہیں کرتا، یہاں تک کہ یتیم کے مال کی حفاظت بھی لوگ نہیں کرتے۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ منافق کی 4 خصلتیں، ان کے اندر جو خصلتیں پائی جاتی ہیں وہ 2 خصلتیں یہ بھی ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتے ہیں، اور جب وہ عہد کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جتنی کسی کے اندر منافق کی نشانیاں ہوں گی اتنا وہ منافق ہوگا۔ ایک نشانی ہے تو ایک نشانی کے برابر اس کے اندر وہ منافق والی خصلت ہے، اگر ساری ہیں تو تمام نشانیوں میں جو ہے وہ منافق ہے۔ تو اس کے اندر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ منافق کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، یعنی کسی سے بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تو اس کے اندر بھی آج لوگ جھوٹ بولنا جو ہے اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ جی دیکھیں مجبوری ہے، جھوٹ کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی ہیں جو میراث رکھنے والے ہیں، میراث حاصل کرنے والے ہیں۔ کون سی؟ الذین یرثون الفردوس، جو بہشت کی، جنت الفردوس کی میراث رکھنے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب دیکھیں کہ ایمان والوں کی جو اللہ رب العزت نے یہاں صفات کا ذکر بیان فرمایا ہے، اب ہم سب ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں،
اب سوال یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اللہ نے ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، کیا ہمارے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں؟ سوال یہ ہے، اگر صفات پائی جاتی ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو فکر کرنی چاہیے، اور فکر کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر یہ آیتیں سن کر ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا، ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر رہے، تو یاد رکھیں یہ ایمان والوں کی صفت سے باہر ہے، پھر آپ اپنے آپ کو ایمان والا نہ کہیں۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر اور آدھے بٹیر نہ بنو۔ جو اپنی خواہش کے مطابق چیز نظر آئی، جو اپنی خواہش کے مطابق عمل نظر آیا وہ کر لیا۔ اب یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں معاملہ کیسے ہوتا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔